وہ شروع سے ایسا نہیں تھا۔ ابتدا میں وہ بھی باقی لوگوں جیسا ہی تھا، زندگی کو سمجھنے کا خواہشمند، ایمان کو ثابت کرنے کا طالب اور رب کو جاننے کے لیے بے قرار۔ مگر اس کی بے قراری عام نہیں تھی، یہ شور مچاتی نہیں تھی بلکہ اندر ہی اندر جمع ہوتی رہتی تھی، جیسے پانی کسی بند کے پیچھے رکتا جائے۔ اس کے سوال وقت کے ساتھ بڑھتے گئے اور ہر سوال کے ساتھ اس کا دل تھوڑا سا اور بھاری ہوتا گیا۔ وہ سوال صرف یہ نہیں پوچھتا تھا کہ رب کہاں ہے، بلکہ یہ بھی کہ رب خاموش کیوں ہے۔ وہ پوچھتا تھا کہ اگر دعا سنی جاتی ہے تو اتنی دیر کیوں لگتی ہے، اور اگر سب کچھ پہلے سے لکھا ہے تو انسان کی کوشش کی کیا حیثیت ہے۔ وہ یہ سب سوال کسی بغاوت میں نہیں پوچھتا تھا، بلکہ اخلاص کے ساتھ، اس امید میں کہ کہیں سے کوئی جواب آئے گا جو سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ وہ عبادت میں باقاعدہ تھا، نماز اس کے دن کا حصہ تھی، ذکر اس کی زبان پر رہتا تھا اور کتابیں اس کے تکیے کے پاس رکھی ہوتیں۔ مگر اس سب کے بیچ ایک چیز مستقل تھی، نتیجے کی طلب۔ وہ ہر عبادت کے بعد اپنے دل کو ٹٹولتا دیکھتا کہ کیا سکون آیا، کیا کوئی تبدیلی محسوس ہوئی۔ اگر نہ ہوتی تو وہ خود کو الزام دیتا جیسے کمی اس کی کوشش میں ہو۔ وقت گزرتا گیا اور عبادت بوجھ بنتی گئی۔ وہ سجدے میں جاتا تو دل میں ایک انجانا خوف ہوتا کہ شاید یہ بھی کافی نہ ہو۔ وہ دعا مانگتا تو الفاظ کے پیچھے ایک بے چینی ہوتی کہ کب جواب آئے گا۔ اس کا رب آہستہ آہستہ ایک مقصد بن گیا تھا، اور مقصد ہمیشہ انسان کو حال سے دور لے جاتے ہیں۔ اس نے کئی لوگوں سے بات کی، علماء سے، درویشوں سے، کتابوں سے، مجالس سے۔ ہر جگہ اسے کچھ نہ کچھ ملا، کوئی آیت، کوئی حکمت، کوئی تسلی۔ مگر یہ سب وقتی تھا، جیسے پیاسے کو ایک گھونٹ پانی مل جائے مگر پیاس ختم نہ ہو۔ وہ ہر نئے جواب کے ساتھ مزید سوال لے آتا۔ ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ جواب نہیں بلکہ سکون ڈھونڈ رہا ہے، اور سکون کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی احساس کے بوجھ میں ایک دن وہ شہر سے نکل گیا۔ یہ کوئی روحانی سفر نہیں تھا، نہ ہی کسی رہنما کی تلاش۔ وہ بس نکل پڑا جیسے اس کے قدم خود ہی راستہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ شہر کے شور سے دور ایک خاموش راستہ تھا، جہاں درخت کم اور سناٹا زیادہ تھا۔ وہاں ایک پرانا سا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک شخص بیٹھا تھا۔ وہ شخص کچھ خاص نہیں لگتا تھا، نہ اس کے کپڑے منفرد تھے، نہ چہرے پر کوئی خاص روب۔ وہ بس بیٹھا تھا، ایسے جیسے وقت اس کے لیے ٹھہر گیا ہو۔ وہ آدمی اس کے قریب رکا، کچھ کہنے کا ارادہ تھا مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آخر اس نے اپنے سوالوں میں سے ایک چن لیا، میں سب کچھ سمجھنا چاہتا ہوں مگر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ شخص خاموش رہا۔ اس خاموشی میں کوئی بے رخی نہیں تھی بلکہ ایک انتظار تھا، جیسے وہ اسے خود سننے کا موقع دے رہا ہو۔ پھر اس نے زمین سے ایک سوکھی پتی اٹھائی، اسے ہاتھ میں رکھا اور آہستہ سے پوچھا، یہ پتی کیوں گری؟ وہ آدمی چونکا۔ اس نے سوچا، پھر کہا، کیونکہ اس کا وقت آ گیا تھا۔ وہ شخص مسکرایا۔ کیا اس نے سوال کیا تھا؟ یہ جملہ سیدھا دل میں لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید ہر چیز سوال کے بعد نہیں ہوتی۔ شاید کچھ چیزیں بس ہو جاتی ہیں، بغیر وضاحت کے، بغیر دلیل کے، بغیر اعلان کے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، خاموشی میں۔ سوال اس کے ذہن میں تھے مگر اس نے انہیں زبان تک نہیں آنے دیا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ اس کا نفس بار بار اسے اکساتا رہا کہ پوچھو، موقع ہے، شاید یہی وہ شخص ہے جو جواب دے دے۔ مگر اس نے خود کو روکے رکھا۔ اس خاموش بیٹھنے میں کچھ بدلنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر جو مسلسل تناؤ تھا، سمجھنے کا، جاننے کا، پکڑنے کا، وہ آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ رہا ہے۔ پہلی بار اسے یہ خیال آیا کہ شاید رب کو پانے کا راستہ سوالوں سے نہیں بلکہ سوال چھوڑنے سے کھلتا ہے۔ جب وہ اٹھا تو اس کے پاس کوئی نیا علم نہیں تھا، مگر دل ہلکا تھا۔ سوال وہیں تھے مگر ان کی گرفت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ شہر واپس آ گیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، گلیاں، لوگ، مصروفیت، مگر اب وہ ان سب میں پہلے جیسا شامل نہیں تھا۔ وہ عبادت کرتا تھا مگر اب عبادت کے بعد خود کو نہیں ناپتا تھا۔ وہ دعا مانگتا تھا مگر اب دعا مکمل کرنے کی ضد نہیں کرتا تھا۔ اگر الفاظ رک جاتے تو وہ انہیں زبردستی آگے نہیں بڑھاتا۔ لوگوں نے فرق محسوس کیا۔ وہ کم بولتا تھا مگر اس کے ساتھ بیٹھ کر لوگ خود بخود آہستہ ہو جاتے تھے۔ کوئی اس سے پوچھتا، تم نے کیا سیکھا؟ وہ کہتا، میں نے سوال واپس رکھ دیا ہے۔
کچھ لوگ الجھ جاتے، انہیں لگتا وہ ہار مان گیا ہے یا شاید سوچنا چھوڑ دیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے سوچ کو دل پر سوار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب ہر بات کو سمجھنے کے بجائے سہنے لگا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا۔ نوجوان کے اندر شور تھا، ایسا شور جو راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے مگر دل مانتا نہیں۔ وہ کسی واضح جواب کی تلاش میں تھا۔ وہ آدمی خاموش رہا۔ اس خاموشی میں نوجوان نے پہلی بار اپنے سوال کو خود سنا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، شاید میں بہت زیادہ پوچھ رہا ہوں۔ وہ آدمی نے سر ہلا دیا۔ یہی اس کا جواب تھا۔ وقت کے ساتھ وہ جان گیا کہ رب جوابوں میں قید نہیں، رب کسی دلیل کا محتاج نہیں۔ رب ظاہر ہوتا ہے تب جب انسان اپنی گرفت ڈھیلی کر دیتا ہے۔ ایک رات وہ چھت پر بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا۔ ستارے بکھرے ہوئے تھے جیسے کسی نے سوالوں کو خاموشی میں تبدیل کر دیا ہو۔ اس نے دل میں کہا، رب اگر تو جواب ہے تو مجھے سوال نہیں چاہیے۔ جملہ ادھورا رہ گیا، اور اسی ادھورے پن میں اسے وہ سکون ملا جو مکمل لفظوں میں کبھی نہیں ملا تھا۔ کچھ عرصے بعد لوگ کہنے لگے کہ وہ آدمی بدل گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ کہیں نہیں گیا تھا، کچھ نیا نہیں بنا تھا۔ اس نے بس اپنے سوال واپس رکھ دیے تھے، اور اس خالی ہاتھ پن میں رب کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ اور یہی تصوف ہے، ہر سوال کا جواب پانا نہیں، بلکہ یہ جان لینا کہ بعض اوقات سوال چھوڑ دینا ہی سب سے گہرا یقین ہوتا ہے۔